70,000 ملائکہ براق کے آگے آگے چل رہے ہیں اور 70,000 ملائکہ براق کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحلیل کی صدائے دل نواز گونجنے لگی۔ تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تسبیح کہتے ہیں، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ 70,000 ملائکہ حضور کے اس طرف، 70,000 اس طرف والے ملائکہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، بائیں طرف والے فرشتے پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور جو براق کو گھیرے ہوئے عقب میں 70,000 ملائکہ ہیں وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور جو براق کے آگے آگے ملائکہ اور فرشتے چل رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا پیارا منظر ہوگا۔ ایک عاشق نے اس کے عکاسی کی ہے، شاعر کہتے ہیں کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ وہ کیسی پیاری رات تھی جس کا نام ہے لیلۃ الاسراء، دوسرا نام ہے لیلۃ المعراج، فارسی میں کہتے ہیں شب معراج۔ اس رات حضور کو دولہا بنایا گیا، ملائکہ لینے آئے اور حضور کو حلہ بہشتی پہنایا گیا، سر پہ جو حضور کے نور کا تاج سجایا گیا نا، نور کا عمامہ، نور کا تاج۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس تاج اور عمامے کی پہلی سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، دوسری سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد النبی اللہ، تیسری سطر میں لکھا تھا محمد حبیب اللہ۔ یہ جنت سے یہ عمامہ، نور کا عمامہ، اور جنت سے یہ تاج، نور کا تاج جبریل لے کے آئے تھے، اور حضور کو یہ نور کا تاج اور عمامہ پہنایا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ براق جو ہے نا، براق یہ برق سے بنا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے براق۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، تو بجلی برق سے براق۔ اب بجلی کی رفتار فی سیکنڈ کتنی ہے دیکھ لیں، تو اتنی رفتار تھی اس براق کی کہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا، جہاں اس کی نظر کی حد تھی قدم اٹھاتا تھا اور وہاں جا کے اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس وقت منتہائے نظر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کی منتہائے نظر صرف یہ دیوار ہے، اس سے آگے آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، اور مجھے وہ مسجد کا دروازہ اور وہ دیوار تک نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں منتہائے نظر۔ براق اتنی سپیڈ تھی، اس کی اتنی رفتار تھی کہ وہ قدم اٹھاتا تھا اور منتہائے نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور حدیث شریف میں ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر میدانی علاقہ ہے تو براق چل رہا ہے میدانی علاقے میں، لیکن اگر اگلے قدم کسی پہاڑی پہ آنے ہیں اور پچھلے قدم جو ہیں میدان میں آنے ہیں، تو اگلے قدموں کو وہ سکیڑ لیتا تھا، پچھلے قدموں کو اسی حالت پہ رکھ کے چلتا تھا۔
اور آنے واحد میں چشم زدن میں دیکھتے ہی دیکھتے مسجد اقصی آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ یہ اپنے نوجوان بیٹوں اور بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے خاص تحفہ ہے کہ حدیث شریف کی مستند کتاب بخاری شریف کے بعد مسلم شریف، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی شب، معراج کی رات میں جب پیغمبر خدا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ گئی کہ حضرت موسیٰ کو تو نماز پڑھتے دیکھا نا، لیکن ہر نبی کی شان کیا ہے وہ نبی پاک نے بیان فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب حضور مسجد اقصی پہنچے 1.25 لاکھ نبی پہلے سے مسجد اقصی میں جمع تھے، 313 رسول پہلے سے جمع تھے، اور حضور کے استقبال کے لیے عرش والے رب نے انہیں مسجد اقصی بلوا کر صفوں میں کھڑا کروا دیا کہ میرے محبوب آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے مسجد اقصی پہنچو اور ان کے آنے پر ان کا استقبال کرو۔ اچھا، ادھر موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، ادھر جب حضور مسجد اقصی پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ کلیم کو وہاں پہلے کھڑے ہوئے دیکھا۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ غلط ذہن کے لوگ زیادہ پیدا ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو جی، اس سے پتہ یہ چلا کہ موسیٰ کلیم کی شان زیادہ ہے ہمارے نبی پاک سے، کہ حضور مسجد اقصی بعد میں پہنچے اور موسیٰ کلیم اللہ پہلے پہنچ گئے۔ یہ اس لیے سوال پیدا ہوا کہ وہ دین سے بے خبر آدمی جو ہو نا، وہ یہ بات کرتا ہے۔ اس کا جواب بڑے غور سے سن لیں، بڑا پیارا جواب ہے کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، نبوت کی رفتار سے نہیں، رسالت کی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، حضور جا رہے تھے براق کی رفتار سے، کیونکہ حضور خود نہیں جا رہے، حضور خود لے جائے جا رہے ہیں۔ اب لے جانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیسے لے گیا؟ جنت سے براق بھیجا۔ تو حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے نبوت کی رفتار سے، وہ گئے تھے نبوت کی، اس لیے وہ پہلے پہنچے، حضور کو تو لے جایا جا رہا ہے۔ سارے سوال اور سب اعتراض ختم ہو جاتے ہیں جب آدمی یہ سوچے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی حضور آسمانوں پہ کیسے گئے؟ بندہ بشر ہو کے آسمانوں پہ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں حضور گئے، میں کہتا ہوں ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے نا، ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ جو بندہ آپ کو یہ کہے کہ یہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بندہ بشر ہو کے آسمانوں پہ کیسے جائے؟ تو پھر ایک بات ذہن میں رکھ لینا، بڑا پیارا سوال اور بڑی پیاری بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے۔ قرآن میں لکھا ہے یا آدم انت وزوجک،
اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ جنت میں تھے، حضرت آدم بھی اور حضرت حوا بھی۔ جنت سے اللہ کریم نے انہیں زمین پر بھیجا۔ اگر وہ بشر ہو کر، پہلے انسان ہو کر، حضرت حوا پہلی خاتون ہو کر جنت سے زمین پر اتریں، ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے نیچے آئے، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ کیسے آئے تھے؟ جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی حضور یہاں سے وہاں تشریف لے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت سے زمین پہ لانے والا کون تھا؟ اللہ کریم۔ اور حضور کو زمین سے آسمان پر لے جانے والے کون تھے؟ اللہ پاک کی ذات۔ اب اگر کوئی بندہ حضور کے معجزہ معراج پر انگشت اعتراض بلند کرے تو پھر غور کرنا کہ وہ حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اعتراض کر رہا ہے اللہ پر۔ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیسے؟ کہ حضور نے معراج پہ جانے کا اس آیت میں دعویٰ نہیں کیا۔ حضور نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، دعویٰ رب نے کیا ہے۔ دعویٰ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کریم فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے راتوں رات سیر کرائی۔ ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی۔ تو یہ نقطہ سمجھ آیا نا کہ حضور نے جانے کا دعویٰ رب نے کیا کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا۔ لہذا رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے تو یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ خامی ہے۔ تو رب نے فرمایا سن لو، میری ذات پاک ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے میری ذات پاک ہے۔ میں اس سے بھی پاک ہوں کہ اپنے محبوب کو نہ لے جا سکوں۔ بے نیاز رب نے اپنے محبوب کو یہ ساری مسافتیں عرش والے رب نے معراج کی طے کرائی تھی۔ لہذا حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، جو بھی اعتراض کرتا ہے معراج پہ وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں لے گیا ہوں، وہ قادر مطلق ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا، وہ بھی آئے نا زمین پر، تو یہ تو زمین سے آسمان کی طرف حضور تشریف لے گئے۔ ساتوں آسمانوں کو سیر کرائی گئی۔ انبیاء کرام کی امامت فرمائی مسجد اقصی نبی کریم علیہ السلام نے۔ سارے نبی مسجد اقصی، حضور اوپر چلے گئے۔ یہ 3 حصوں میں جو معراج کرائی گئی ہے نا، یہ کیوں کرائی ہے یہ ذرا سمجھے۔ اگر یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا تو معراج سننے کا بڑا مزہ اور بڑا لطف آئے گا۔ 3 حصوں میں معراج کیوں کرائی نبی کریم نے؟ سیدھا مکے سے ہی آسمانوں پہ لے جاتا، لیکن رب ایسے لے کے نہیں گیا۔ اگر مسجد حرام میں نبیوں کو جمع کر کے نماز پڑھوائی اپنے محبوب سے، تو کیا مکے میں مسجد حرام میں نہیں رب پڑھوانے پہ قادر نہیں تھا؟ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ظہور کے اعتبار سے 3 شانیں عطا کی۔ ایک شان بشریت ہے، ایک شان نورانیت ہے، اور ایک شان حقیقت ہے۔ اب یہ جو حضور کی 3 شانیں ہیں نا، میں بڑا آسان کر کے آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی کمی کی وجہ سے اور کم ظرفی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ حضور بشر ہیں یا نور ہیں، بشر ہیں یا نور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نور ہیں، کچھ کہتے ہیں بشر ہیں۔ ایک طبقہ بشریت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں حضور نور ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ نورانیت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ بشر ہیں۔ الحمدللہ
ہم یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے، مزارات پر حاضری دینے والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے اور نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ بشریت حضور کی شانوں میں سے ایک اور نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک۔ حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، لیکن حضور کی حقیقت بشریت نہیں اور نہ ہی حضور کی حقیقت نورانیت ہے۔ یہ تو شانوں میں سے ایک شان ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ایک ہے شان حقیقت، شان، میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک ہے شان بشریت، ایک شان حقیقت۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ جو سیر کا حصہ ہے نا زمینی، یہ بشریت کی معراج ہے۔ یہ کس کی معراج ہے؟ شان بشریت، میرے نبی پاک کی جو شان بشریت ہے اس کی معراج ہے۔ اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان نورانیت کی معراج ہے۔ اور بڑے غور سے یہ نقطہ سمجھنا ہے، باریک نقطہ ہے لیکن بالکل آسان کر کے سمجھاؤں۔ سدرہ سے آگے جو نبی پاک گئے نا، جہاں جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تھا، لو دنوت انملۃ لاحترقت، امام شورانی نے لکھا ہے کہ جبریل نے ہاتھ باندھی کہ حضور میں اوپر نہیں جا سکتا، میری مجال نہیں، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی اتنا سا بھی اوپر گیا، اللہ کے انوار و تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہاں سے اوپر جانے کی میری مجال نہیں، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، حضور میرے تو پر جل جائیں گے، میں تاب نہیں لا سکوں گا۔ تو جبریل کون ہے؟ نوری مخلوق۔ سارے بولیں جبریل کون ہے؟ اب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ جو بشریت کی معراج تو ختم ہو گئی مسجد اقصی، اور بشریت میں سب سے اعلیٰ فرد کون ہوتا ہے؟ نبی، رسول اور پیغمبر۔ تمام بشروں میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ نبی، رسول، پیغمبر۔ آدمیوں میں، انسانوں میں، بشروں میں اس سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں۔ سب سے اوپر درجہ انسانوں میں، بشروں میں کیا ہے؟ نبی ہونا، رسول ہونا، پیغمبر ہونا۔ تو بشریت کا اعلیٰ ترین فرد وہ تو انبیاء کرام ہیں، مرسلین اعظام ہیں، وہ پیغمبران اعظام ہیں، وہ تو سب رہ گئے مسجد اقصی۔ اوپر جانے والا کون تھا؟ وہ تو زمینی سیر ختم ہو گئی نا، بشریت وہاں معراج تکمیل پذیر ہو گئی۔ یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے حضور کی شان نورانیت کی معراج۔ اللہ اکبر، سکون نہیں ملتا حضور کی شان سن کر، چہرے پہ رونق آتی ہے، دل کو سرور آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک کو اللہ نے اتنی عظمتیں دی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا کر شان بشریت کی معراج کو کمال کے آخری درجے پر پہنچا دیا، اور پھر مسجد اقصی سے سدرہ تک لے جا کر شان نورانیت کی معراج کو کمال کے آخری درجے تک پہنچا دیا۔ تو جس طرح بشریت کا اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ نبی، رسول اور پیغمبر۔ عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ جبریل امین۔ سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کا سردار،
سید الملائکہ حضرت جبریل امین، جو نبیوں کے پاس وحی لے کے آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے۔ سارے فرشتوں میں سب سے اونچا درجہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین۔ اب غور کرنا، عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی رسول پیغمبر مسجد اقصی رہ گئے، اور شان نورانیت کی معراج جب ختم ہوئی، شان حقیقت کی معراج شروع ہو رہی تھی، جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی اوپر گیا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو شان نورانیت کی معراج یہاں ختم ہو گئی، کمال کے آخری درجے پہ پہنچ گئے۔ یہاں سے سدرہ سے حضور جب اوپر گئے تو کس شان کی معراج ہوئی؟ حقیقت کی شان، سارے بولیں شان، بلکہ اس کے لیے ایک اور آسان لفظ لاتا ہوں، حقیقت محمدیہ۔ حقیقت، لو جی میں دوبارہ پھر وضاحت کرنے لگا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ جائے نا، اگر سمجھے نا تو پھر تقریر کرنے کا فائدہ نہیں۔ اب دھیان آپ نے کرنا ہے، سمجھانے میں میں کمی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، بولو بشریت، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، نورانیت، اور تیسری ہے حقیقت مصطفیٰ۔ اسے اور آسان کرنا چاہیں تو ایک ہے بشریت محمدیہ، دوسرا ہے نورانیت محمدیہ، تیسرا ہے حقیقت محمدیہ۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہر سال معراج شریف کا جب سنتے ہیں واقعہ، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور رجب کی، یہ رجب کا مہینہ ہے، آج 14 تاریخ ہے اور 15ویں رات ہے، اس کی 27ویں رات کو حضور شان بشریت کی معراج، شان نورانیت کی معراج اور شان حقیقت کی معراج۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بشریت کی معراج مسجد اقصی پر مکمل ہو گئی، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نورانیت محمدیہ کی معراج مسجد اقصی سے شروع ہو کر مقام سدرہ پر تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچ گئی، لیکن آج تک نہ کوئی جان سکا ہے نہ جان سکے گا۔ اتنا پتہ ضرور ہے، اتنا پتہ ضرور ہے، کیونکہ اتنا ہی حضور نے ہمیں بتایا کہ حقیقت محمدیہ کی معراج شروع ہوئی تھی سدرہ سے اوپر۔ سدرہ کا مقام یہاں ہے، حضور یہاں سے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصی زمینی سیر، ساتوں آسمانوں پہ اوپر سدرہ، یہاں حضور پہنچ گئے۔ بشریت کی معراج مسجد اقصی میں مکمل، نورانیت کی معراج سدرہ پہ مکمل۔ اب سدرہ سے اوپر جب حضور گئے تو حضور کی کس شان کی معراج شروع ہوئی؟ شان حقیقت کی، شان حقیقت محمدیہ بھی کہہ لو، حقیقت مصطفیٰ بھی کہہ لو، کہ میرے نبی پاک کی حقیقت کی معراج شروع ہوتی ہے سدرہ سے اوپر۔ لیکن پتہ نہیں حضور کدھر گئے، حضور کدھر گئے کسی کو پتہ۔ میں ڈرتے ڈرتے بات کرنے لگا ہوں۔ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا حضور کہاں گئے۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں۔ جبریل وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ حضور اوپر جانے کی میری مجال، جبریل کو بھی نہیں پتہ چلا کہ حضور کہاں گئے ہیں۔ تو جبریل کہاں رہتا ہے؟ سدرہ۔ جبریل کہاں رہتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ سدرہ۔ جب سدرہ پہ رہنے والے کو نہیں پتہ چلا حضور کہاں گئے تو حجرے میں رہنے والے کو کیسے پتہ چلا؟ جی ہاں، سدرہ پہ
جبریل رہتا ہے، اسے نہیں پتا حضور کہاں گئے۔ تو حضور کہاں تک گئے، اس کا جواب غور سے سن لینا۔ کبھی زندگی بھر آپ بھٹک نہیں سکیں گے، پوری زندگی یاد رکھیں گے، کوئی نقطہ سمجھ آیا ہمیں یا کوئی درویش بندہ آیا تھا سمجھ آ گیا ہے۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے اور بڑی آسان بات ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک گئے، وہاں فرشتے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ بشریت کی معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ عالم بشریت حضور سے فیض پائے، اور شان نورانیت کی معراج اس لیے کرائی گئی کہ جہان نورانیت میرے محبوب کریم سے فیض یاب ہو جائے۔ یہاں نبی رسول پیغمبر فیض یاب ہو رہے ہیں، سدرہ پہ سارے ملائکہ فیض یاب۔ جب حضور معراج پہ گئے نا تو فرشتوں نے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب آ رہے ہیں، عالم بالا کی سیر کر رہے ہیں۔ عالم بالا شروع ہوتا ہے سدرہ سے اوپر، عالم بالا، عالم خلوت، حریم خلوت، وہ جا رہے ہیں حریم ناز، اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ عرش بھی نیچے رہ گیا، حضور اوپر چلے گئے۔ وہاں فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، سنا ہے تیرے محبوب آ رہے ہیں سیر کرنے، ہمیں بھی ایک جھلک دیکھنی مل جائے۔ اللہ کریم فرمایا جس جس فرشتے نے میرے محبوب نبی آخر الزمان خاتم النبیین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی، جاؤ سارے ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ۔ اکٹھ کیا اللہ نے، اکٹھ کن کا؟ فرشتوں کا۔ میں قرآن میں پڑھ کے سناتا ہوں، اِذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ قرآن کہتے ہیں سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا۔ تو کس نے ڈھانپا؟ حدیث میں ہے تمام ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو گئے، اور جیسے ہی میرے نبی پاک سدرہ پہ پہنچے، ملائکہ اور فرشتوں نے درود و سلام پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کا استقبال، حضور کا استقبال۔ اب بات سمجھنا آسان ہو گیا۔ یہاں نبی رسول پیغمبر فیض لے رہے ہیں، وہاں عالم نور فیض لے رہا ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل، تمام ملائکہ فیض لے رہے ہیں۔ شان بشریت کی معراج اس لیے تھی کہ عالم بشریت فیض حاصل کرے۔ شان نورانیت کی معراج اس لیے تھی کہ جہان نورانیت فیض یاب۔ لیکن جب حقیقت محمدیہ کی معراج ہوئی تو حقیقت محمدیہ کوئی جانتا؟ ہمارے بچے بیچارے بھولے والے ہیں، محفلیں کرانے کا شوق اٹھا۔ ایک گاؤں کے لڑکے تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی اسی محفل کرا رہے ہیں تو آپ کو بھی دعوت دینے آئے ہیں، ہم نے فلاں مولوی صاحب کو بک کیا ہے اتنے پیسوں میں، وہ ہمیں سنائیں گے حقیقت مصطفیٰ۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں کہا جبریل نہیں جان سکا، ملائکہ کو نہیں پتا حقیقت، مولوی بیچارہ کیا بیان کرے گا۔ اب سنو، حقیقت محمدیہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ شان حضور کی وہ ہے جس کے متعلق تاجدار گولڑا شریف نے کہا معاملہ نازک ہے پر میں ذمہ داری سے سمجھاؤں گا۔ پیر میرے علی شاہ نے کہا ہے رحمت اللہ تعالی، فرماتے ہیں چپ کر میرے علی، اے جی حقیقت محمدیہ کو کہتے ہیں چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں۔ وہ کیا مقصد ہے؟ حدیث سن لو، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔
صحابہ کا مجمع جیسے آپ بیٹھے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے، میرے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا جبریل میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں نبی پاک میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا، حقیقت محمدیہ کا رب کو پتہ ہے۔ اسی لیے ساری عمر بزرگ کہتے رہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے حضور کی ثنا اور شان بیان کرنی چاہیے ایسے ہم کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اس کا معنی یہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے مدینے والے آقا کی شان عظمت بیان کرنے کا حق ہے، کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ حقیقت کا پتہ نہیں، حقیقت کا تو رب کو پتہ ہے۔ جتنی مرضی کوئی کوشش کرے حضور کی شان بیان کرنے کا حق ادا، اسی لیے کتنی پیاری بات لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انہوں نے کہا کہ مختصر قصہ یہ ہے کہ رب کے بعد پوری کائنات میں اللہ کے بعد کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے۔ بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اس لیے بڑے غور سے سنیں کہ سدرہ سے اوپر حضور گئے تو کس شان کی معراج ہوئی؟ شان حقیقت کی، حقیقت محمدیہ کی معراج۔ سدرہ سے اوپر جب گئے تو شان حقیقت کی معراج ہوئی۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ حضور اوپر کہاں تک گئے، کہاں تک گئے، کہاں تک گئے؟ تو جواب یہ ہے جہاں تک میرے اللہ کریم نے چاہا، پسند کیا، وہاں تک عرش والرب میرے نبی پاک کو لے گیا۔ جب یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں گے کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ کون لے گیا؟ کون لے گیا؟ اللہ لے گیا، ہمارا رب لے گیا۔ اور کہاں تک لے گیا؟ جہاں تک رب نے چاہا، جہاں تک رب نے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا نبی پاک نے ہمیں بتایا۔ حضور فرماتے ہیں سنو حضور کیسے اوپر گئے۔ فرماتے ہیں جب سدرہ سے اکیلے حضور، جبریل تو لینے آیا ہے، مکے سے چلا ہے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ بھی ساتھ ہے، دوسرے پہ بھی ساتھ ہے، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، پانچویں پہ بھی، چھٹے پہ بھی، ساتویں پہ بھی۔ جیسے حضور اوپر گئے تو جبریل تو نیچے رہ گیا، حضور اوپر چلے گئے۔ نور بشر کے مسئلوں میں جھگڑنے والوں پھر مجھے بتاؤ، نوری مخلوق تو نیچے رہ گئی، اوپر جانے والا کون تھا؟ وہ حقیقت محمدیہ کی معراج۔ حدیث آپ نے سن لی کہ ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اب بڑا پیارا نقطہ ہے، شاید آپ غور سے سنیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ بشریت کی معراج اس لیے ہوئی کہ عالم بشر فیض لے، عالم نورانیت کی معراج اس لیے ہوئی کہ نورانیت کا جہاں نبی پاک سے فیض لے، حاصل کرے۔ شان حقیقت کی معراج اس لیے ہوئی کہ رب نے اپنے محبوب کو عطاؤں کی بارش کر کے جو دینا تھا معراج کی رات یہاں دینے کے لیے حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بشریت کو فیض دینے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک عالم نور کو فیض دینے جا رہے ہیں۔ وہاں
آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر حریم ناز میں حضور اس لیے گئے کہ قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ رب نے اپنے محبوب کو دینا تھا معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنے محبوب کو وہ تمام خزانے اپنے محبوب کو عطا کر. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو دینا تھا اس رات اپنے محبوب. وہاں حضور لینے کے لیے گئے اللہ سے، اور یہاں بشروں کو دینے کے لیے، نور مخلوق کو دینے کے لیے وہاں لینے جا رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ. تو یہ معراج شریف کا معجزہ آج کے درس قرآن میں نے صرف آیت اسراء جو ہے نا اس پہ بات کی ہے، تاکہ معراج شریف کے معاملے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. اب حضور فرماتے ہیں میں جب سدرہ سے اوپر گیا تو رف رف آ گیا. رف رف ایک تخت ہے، کس کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا نہیں، نور کا. نور کے تخت پہ حضور کو جلوہ گر کیا گیا. پہلے براق پہ تھے، پھر رف رف پہ. حضور فرماتے میں پرواز کر رہا تھا، اوپر جا رہا تھا، سدرہ سے آگے پرواز جاری ہے، حضور جا رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کے پردے آنا شروع ہو گئے. ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرہ ہے، سدرہ سے اوپر عالم بالا ہے. وہاں جب حضور اوپر پرواز کر رہے تھے، عروج کر رہے تھے، نبی پاک فرماتے ہیں ایک اللہ کے اسم کا پردہ آیا، ستار. حضور اوپر گئے، پھر ایک پردہ آیا، جبار. پھر اوپر گئے، پھر ایک پردہ آیا، غفار. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے جس اسم کے پردے میں سے گزر کر اوپر جاتا تھا، پھر اوپر ایک اللہ کے اسم کا اور پردہ آ جاتا، اس میں بھی گزرتا، پھر اور اوپر جاتا، اللہ کے اسم کا اور پردہ آتا. میں اسماء الہیہ کے پردوں میں سے گزرتا گیا اور اوپر جاتا گیا. اب یہ حدیث بڑے غور سے سنیں. امام شورانی نے اسے طبقات میں نقل کیا کہ حضور نے فرمایا فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها او کما قال علیہ السلام. حضور فرمایا میں اللہ کے جس اسم کے پردے میں سے گزرتا، اللہ کے اس اسم کی تجلیات میرے اوپر پڑتی اور رب کی صفت سے میں متصف ہوتا چلا گیا. اللہ کی صفاتی ناموں کے پردوں میں سے حضور کو گزارا گیا، اور جس اسم صفت کے پردے سے حضور گزرتے تھے اس اللہ کے اسم کے پردے سے تجلیات حضور کے قلب انور پر وارد ہوتی، جسم اطہر پر وارد ہوتی. حضور فرماتے ہیں میں بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا چلا گیا. معنی یہ ہے کہ میں ستار کے پردے سے گزرا تو میں بھی ستار ہو گیا، میں غفار کے پردے سے گزرا میں بھی غفار ہو گیا. رب غفار ہونے میں، ستار ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ از خود ستار، غفار، جبار، قہار ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ان تمام صفات سے اپنے محبوب کو متصف عرش والے رب نے کیا. حضور کی ساری شانیں عطائی ہیں، اور عطا کس نے کی ہیں؟ عرش والے رب نے. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے اسماء کے پردوں میں سے میں گزر گیا نا تو پھر ایک آواز آئی میرے کان میں، کیف کیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیف کا معنی ٹھہریے، رکیے. انگلش میں اس کا معنی سٹاپ. کیف یا محمد،
نبی پاک فرماتے ہیں میرے کان میں آواز آئی، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رک جائیے، ٹھہریے۔ حضور رک گئے۔ کیوں روکا گیا؟ حضور فرماتے ہیں پھر آواز آئی، ان ربک یصلی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں، میں حضور کی بات سنا اپنی نہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہے نا، صلاۃ کا ایک معنی، حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے محبوب رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ بھیج رہا ہے، صلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا، اس کا معنی پھر یہ بنا کف یا محمد ان ربک یصلی، پیارے محبوب رک جائیے، صلاۃ کا ایک معنی درود ہے۔ فرمایا آواز آئی پیارے مدینے والے مصطفیٰ وہاں سے چل کر تو آیا ہے، اب رک جا، میں آگے بڑھ کر درود و سلام سے تیرا استقبال کروں گا۔ کف یا محمد ان ربک یصلی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی، راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ قرآن نے اس کا ذکر سورہ النجم میں اشارے میں کیا ہے، دو جگہ معراج شریف کا ذکر آیا قرآن مجید میں۔ زمینی سیر کا ذکر 15ویں سپارے کی پہلی آیت، اور آسمانی سیر اور عالم بالا کی سیر سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں آسمانی سیر کا ذکر۔ وہاں اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، حضور اوپر جا رہے ہیں، آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی۔ قرآن نے اسے کیسے بیان کیا؟ قرآن کہتے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانیں لے کر انہیں ملایا جائے تو جتنا فاصلہ ان دو کمانوں کے ملنے سے رہتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور مقام دنا پہ آئے، مقام دنا سے پھر اوپر جا کے مقام تدلی پہ پہنچے، پھر مقام تدلی سے اوپر کوئی فاصلہ نہ رہا، فاصلے ختم ہو گئے۔ قرآن نے اسے بیان کیا فکان قاب قوسین او ادنا، وہ دو کمانے ملیں، جتنا فاصلہ رہتا ہے نا او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تنہائی میں باتیں ہونے لگی، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے، ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے قرآن کی آیت۔ ایک مرتبہ سر مبارک کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے نبی پاک نے اپنے رب کو دیکھا، دیدار الہی، رؤیت باری تعالی۔ حدیث شریف میں نبی پاک نے بیان فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورت، بڑے احسن جلووں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ دیدار سے مشرف فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے
جب حریم خلوت میں اللہ سے ملاقات ہوئی، دیدار کیا، تو رب نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ محبوب، یار یار سے ملنے آئے کوئی تحفہ لاتا ہے؟ آپ ہیں میرے محبوب، تو آپ ملنے آئے ہیں، میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ حدیث شریف میں حضور نے عرض کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، فرمایا محبوب جب کوئی تحفہ لے کے آئے تو جواب میں بھی تحفہ دیتے ہیں، آپ یہ تحفہ لے کے آئے تو ہماری طرف سے تحفہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتے بولے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا، یہ جو کلام ہوا ہے نا رب کے اور حضور کے درمیان، اللہ کے درمیان اور اللہ کے محبوب کے درمیان، عرش والے رب نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا، اس کلام کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ اب کیا دیا؟ کیا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے، اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اللہ نے اپنا شان کے لائق دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ نبی پاک فرمان جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ حضور فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت، فرمایا میرے لیے کائنات کی ہر شے روشن ہو گئی۔ یہ ہے معراج، فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے میرے لیے بالکل میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک ذرہ کائنات کا روشن کر دیا۔ فتجلی لی کل شیء، ہر شے اللہ کے محبوب کے سامنے عرش والے رب نے کھول کے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے نہ صرف دیکھا، وعرفت، میں کائنات کی ہر چیز کو میں نے پہچان لیا، کائنات کی ہر چیز کو میں نے پہچان لیا۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، تو حضور سے کون سی چیز ہے جو پوشیدہ ہے؟ معراج کی رات تو حضور فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ اب چاہیے تھی راز و نیاز کی باتیں، اس کی تفصیل جو قرآن مجید میں سورہ النجم میں ہے اس کا میں نے کچھ حصہ بیان کیا ہے۔ اب جب ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی امت کے لیے بھی ایک تحفہ رکھا ہے۔ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے 50 نمازوں کا۔ کتنی؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضور واپسی تشریف لانے لگے تو اللہ کریم فرمائیے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے جائے۔ جب حضور واپسی تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کو مبارک دی کہ آپ حریم ناز میں بلوائے گئے اور عالم بالا کی سیر کی، اللہ نے دیدار سے مشرف کیا۔ ساتھ پوچھا کہ امت کے لیے بھی کوئی تحفہ ملا ہے یا نہیں ملا؟ حضور میں ہاں، امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے آخری پیارے رسول، میں نے اپنی امت پر تجربہ کیا ہے، یہ تو 50 نمازیں نہیں پڑھے گی آپ کی امت۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا حضور جائیے رب کی بارگاہ میں کچھ کم کرائیے، ان نمازوں میں کچھ تخفیف کرائیں۔ حضور تشریف لے گئے، اللہ کریم نے 5 نمازیں معاف کر دیں، 45 رہ گئی۔
پھر حضرت موسیٰ، حضور نے فرمایا 5 معاف ہو گئیں، 45 رہ گئیں۔ انہوں نے کہا یہ 45 نہیں پڑھیں گے پھر جائیں۔ حضور پھر تشریف لے گئے، دوبارہ جب گئے پھر 5 معاف ہو گئے۔ علی ھذا القیاس، مختصر کرتا ہوں، 9 مرتبہ اسی طرح ہوا، 9 مرتبہ۔ موسیٰ کلیم اللہ بھیجتے تھے، 45 زیادہ ہیں، حضور گئے 5 معاف ہو گئیں، 40 رہ گئیں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے بھیجا، 5 معاف ہو گئی، 35 رہ گئیں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے بھیجا، 5 معاف ہو گئی، 30 رہ گئیں۔ پھر بھیجا 5 پھر معاف ہو گئی، 25 رہ گئیں۔ پھر بھیجا 5 معاف ہو گئی، اور پیچھے کتنی رہ گئی؟ 20۔ پھر بھیجا 5 معاف ہو گئی، 15 رہ گئی۔ پھر بھیجا 15 میں سے 5 معاف ہو گئی، باقی رہ گئی۔ اب 9ویں بار حضرت موسیٰ نے پھر کہا، انہوں نے کہا کہ اتنی دفعہ گئے، ایک دفعہ اور جائیں، کچھ کم کرائیں۔ 9ویں مرتبہ جب حضور گئے تو پھر بھی 5 معاف ہو گئی، پیچھے رہ گئیں کتنی معاف ہو گئی؟ فرض کتنی ہوئی تھی؟ 45 تو معاف کروائیں سرکار نے امت کے لیے، باقی رہ گئیں۔ لو جی، بڑی دلچسپ بات ہے، جب 5 رہ گئی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک چکر اور لاؤ۔ یہ تہاڈی امت نے نہیں پڑھنا تو اسی ویکھدے نہیں اپنی اکھیں۔ نبی پاک نے پتہ کیا جواب دیا؟ جس پیار سے یہ درس قرآن آپ سجاتے ہیں، یہ تحفہ سمجھیں، آج اسی پہ میں درس ختم کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ کس کے لیے ملا تھا؟ بولو کس کے لیے؟ امت نے اس تحفے کی قدر کی ہے؟ تحفہ کس نے بھیجا ہے؟ عرش والے رب نے۔ 5 نمازیں رہ گئیں، 45 ہو گئی معاف۔ موسیٰ کلیم اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک باری اور جاؤ، اب سننا ذرا دل پہ لکھنا جو نبی پاک نے جواب دیا، اس کی لاج رکھیں۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا ہن مینوں رب دی بارگاہ وچ جاندیاں حیا ہوندا ہے۔ ہن رب دی بارگاہ وچ جاندیاں، اچھا پنجابی بھی چاہتے ہیں انہاں 5 وچوں کی کٹ کراؤں؟ 50 وچوں تو رہ گئیاں 5، ہن ایدے چوں کی کٹ کرانا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اب مجھے رب کی بارگاہ میں حیا آتا ہے۔ 45 تو ہو گئی معاف، پیچھے رہ گئی۔ تو یہ امت تو 5 بھی نہیں پڑھتی، لیکن جو پڑھتے ہو نا، نمازی ہو، تمہارے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے، اور دوسرے لوگوں کو اس لیے کہ شاید انہیں بھی شوق پیدا ہو پڑھنے کا، دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ جو پڑھتے ہیں ان کا بھی فائدہ، اور جو نہیں پڑھتے شاید ان کے دل میں کوئی بات اثر کر جائے۔ لو جی، اللہ کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب 45 تو میں نے کر دی ہیں معاف، باقی رہ گئی ہیں 5، مگر محبوب امت ہے نا آپ کی، محبوب آپ کی امت ہے، یہ پڑھے گی 5، نامہ اعمال میں ثواب 50 نمازوں کا لکھا جائے گا۔ اسی ہوں جنہیں 5 نمازاں پڑھنے ہیں نا، ساڑھے نامہ اعمال 50 نمازوں دا ثواب لکھے جاتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ امت کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، 50 سے 5 کر دی، 45 معاف کر دی، لیکن نمازیں تو 5 رہ گئیں، لیکن اجر میں پورا 50 نمازوں کا دوں گا۔ اب بھی نماز کا شوق اور ذوق پیدا نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ یہ امت کے لیے تحفہ ہے جو شب معراج ملا، اور اس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کی معراج نماز میں ہے۔ اور یہ شب معراج لیلۃ المعراج، لیلۃ الاسراء کا
تحفہ ہے 5 وقتہ نماز پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50. یہ تحفہ معراج ہے. تحفے کی قدر کرنی چاہیے نا. یہ تحفہ لے کے جب حضور واپس آئے نا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھیجا 9 مرتبہ. یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے مفسرین نے کہ یہاں حضرت موسیٰ کو کیوں بٹھایا گیا جنہوں نے 9 مرتبہ حضور کو بھیجا؟ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں بٹھایا، کسی اور نبی کو؟ فرمایا امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ کے دیدار کی دعا کی تھی. کتنی مرتبہ؟ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ کلیم کا معنی ہے کلام کرنے والا. حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہیں جن سے پردے کے پیچھے اللہ کلام فرماتا تھا. اچھا، کلام اللہ کا جب سنتے تھے بات، آواز، حضرت موسیٰ دل میں خیال آیا کہ جس کی آواز اتنی پیاری لگ رہی ہے، جو مجھ سے کلام کرتا ہے، اس ذات کا دیدار بھی کروں. اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کر. فرمایا لن ترانی. اے پیارے موسیٰ، پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو میرا دیدار کرے گا، وہ آمنہ کے لال ہے. اے موسیٰ، تمہاری آنکھوں میں میرے جلووں کو تاب لانے کی سخت نہیں، تم میرے جلووں کو نہیں دیکھ سکو گے. لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ گے. اچھا، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. نبی کی دعا دیدار حضور کے سوا کسی کے لیے نہیں، اور دعا دیدار کی ہے. نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، نبیوں کی دعا میں رد نہیں کرتا. آپ بیٹھ جاؤ چھٹے آسمان پر. 9 دعائیں مانگی تھی نا، میں محبوب کو دوں گا 50 نمازیں. تم 9 مرتبہ بھیجنا، میں 5 نمازیں معاف کروں گا. میرا محبوب مجھے دیکھے گا 9 مرتبہ، تم میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لینا. اور اے موسیٰ، تیرا 1 مرتبہ حضور کا دیدار تیری ایک دعا کا ثمر ہوگا. جب 9 مرتبہ تو بھیجے گا میرے محبوب کو، تو میرے محبوب آئیں گے، وہ مجھے دیکھیں گے، تم میرے محبوب کو دیکھ لینا. 9 مرتبہ دیدار کرو گے، تمہاری 9 دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت میں نے مقرر کر دیا. ایک پنجابی شاعر نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، جنہ اکھیاں، وہ اکھیاں تک لیں. رب کو تو نہیں دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نے، حضور نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں کی زیارت کر لی، تو 9 دعاؤں کی قبولیت ہو گئی حضرت موسیٰ کی. میں آخری بات کر کے اجازت لیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ شسیلہ کوئی شے نہیں، ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو وسیلے کا قائل نہیں نا، اسے چاہیے 50 نمازیں پڑھا کرے. اسے چاہیے کیوں؟ یہ جو 45 معاف ہوئی ہیں کس کے وسیلے سے؟ موسیٰ کلیم اللہ. انہوں نے بھیجا نا، تو پیغمبر کا وسیلہ 45 نمازیں معاف ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ 50 سے 5 نمازیں اگر ہوئیں تو پیغمبر، نبی اور رسول ہیں حضرت موسیٰ، ان کے وسیلے سے معاف ہوئی ہیں. لہذا جو تو وسیلے کا قائل نہیں، اس کو چاہیے کہ کل سے 50 شروع کر دے پڑھنا، کیونکہ وہ کہتا نہیں اسی وسیلے دے قائل نہیں، وسیلہ شے ہی کوئی نہیں. یہاں تو اولاد بھی تو وسیلے سے ہوتی ہے، ماں باپ کے بغیر تو نہیں نہ ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہوئے ہیں نا، تو قرآن میں لکھا ہے
اللہ نے فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں قادر مطلق ہوں۔ یہ سارا نظام ما تحت الاسباب ہے، مرد و عورت کا اختلاط، اولاد کی پیدائش ہوگی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں میں قادر مطلق ہوں، جو چاہے کروں، میں بغیر باپ کے بھی بیٹا دینے پہ قادر ہوں۔ اس لیے حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ ہر بندے کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن قرآن پڑھو میرے بیٹو، بزرگوں، قرآن پڑھو، جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہے قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن قرآن، کیوں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، اس میں ما تحت الاسباب نظام چل رہا ہے، وسیلے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں میں تو وسیلے کا قائل نہیں، میں نے لاہور جانا، میں ایتھے بیٹھا پھر اللہ ہی مجھے پہنچائے گا، پھر جائے گا بندہ؟ وہ اللہ ہی نے فرمایا نا بھی پیراں دے چلنا، اڈے تے جاؤ تو کنوینس لب دے تے بہیں گا، کرایہ بھریں گا، تینوں لاہور لے جائے گا۔ وسیلے کے بغیر تو نظام ہی نہیں چلتا ہے جی۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے گھر بیٹھے رہے توکل جی، میں تو اللہ تے توکل کر چھڑے، اب ہی اللہ روزی دے گا۔ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی آئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اونٹ پہ آئے ہو تو اونٹ کو کہاں چھوڑا ہے؟ انہوں نے باندھا نہیں تھا اونٹ کو، ایسے ہی کھلا چھوڑ کے آ گئے۔ فرمایا اونٹ کو باندھا ہے کہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا، اللہ کے۔ حضور نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اس کا گوڑا باندھ، کسی چیز کے ساتھ باندھ، پھر اللہ کے توکل کر۔ ہاتھ پیر ہلاؤ گے، صبح جاؤ گے تو شام کو چار آنے کما کے لاؤ گے نا۔ یہ ما تحت الاسباب ہے نظام۔ اس لیے معراج کی رات یہی نقطہ سمجھ میں آیا کہ وسیلہ اتنی مضبوط شے ہے، 50 سے 5 نمازیں ہوئی ہیں تو یہ بھی پیغمبر نبی رسول کے وسیلے سے ہوئی۔ آج آئے اسراء پہ درس تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 3 مہینوں کا ذکر کیا ہے نا، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ رجب، شعبان اور رمضان۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، تینوں مہینوں میں ایک ایک رات رب نے بنائی ہے۔ اس مہینے میں 27ویں رات شب معراج، اگلے مہینے میں شب برات شعبان کے مہینے میں، اور اس سے اگلے مہینے میں شب قدر، لیلۃ القدر، جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ اور شعبان کی 15ویں رات کو قرآن میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا، سورہ الدخان میں لیلہ مبارکہ، 27ویں رات رمضان کی شب قدر، اور یہ شب معراج جس کا ذکر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو برکت والی ہوتی ہیں۔ یہ 3 مہینے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ اس میں شب معراج ہے، اگلے مہینے میں شب برات ہے، اگلے مہینے میں شب قدر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسی راتیں آئیں، کسی نہ کسی سطح پہ مسجد میں رونق ہونی چاہیے، عبادت، ذکر کا اہتمام، نوافل کا، نعت شریف کا، بیان کا، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور حضور کی دعا پہ ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے اللہ، یہ جو 3 مہینے جڑے ہوئے ہیں نا، رجب، شعبان، رمضان، فرمایا اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت فرما، اللہ ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت فرما، وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، اور ہمیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان شریف کے مہینے تک پہنچا، ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے کے قابل بنا۔
اس میں تراویح کی ہمیں قابل بنا، یہ دعا تھی نبی کریم علیہ السلام۔ جو ذکر و اذکار کے مہینے ہیں ان میں مصروف رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ کریم کی رضا و خوشنودی کے لیے جو کچھ بیان کیا گیا، میرے رب کریم میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ اللہم صلی علی